بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دو خبریں ہیں، ایک خبر سوشل میڈیا پر دونوں جڑی تو ہوئی ہیں تھوڑی بہت، لیکن وہ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں وہ شیعات سے متعلق ہے خبر، اور ایک خبر حامد میر صاحب سے متعلق ہے، اور یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں تھوڑی سی۔ وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں میں وہ شیعات صاحبہ، کیونکہ ایک ٹویٹ چل رہا تھا اور اس ٹویٹ میں کسی نے کوٹ کیا ہے کہ وہ محو شیعات نے اپنی پسندیدہ شخصیات کی فہرست بتا دی ہے کہ ان کو سیاست میں جو ہیں وہ مراد سعید پسند ہیں، صحافت میں ان کو صابر شاکر صاحب پسند ہیں، عدلیہ میں ان کو عمر عطا بندیال صاحب اچھے لگتے ہیں، اور بزنس میں ان کو ملک ریاض صاحب اچھے لگتے ہیں، اور پاکستان کی فوج میں ان کو جو پرسنالٹی اچھی لگتی ہے وہ جنرل آصف غفور صاحب کی پسند ہے۔ اچھا، یہ جب میں نے ٹویٹ پڑھا تو پھر وہ دماغ جو ہے وہ اس کی دہی ہونی شروع ہو گئی کہ یار یہ مطلب کہ خاص قبیلے کے لوگ، خاص طرح کے خاص مائنڈ سیٹ کے لوگ، اور پھر جو میں پہلے کہتا ہوں کہ پاکستان کا ہر جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے اس میں جو کہہ لیں کہ جو ترقی کا راستہ ہے وہ ایک ہی ہے۔ اگر آپ صحافت کرتے ہیں تو آپ کو قصیدہ گو ہونا پڑے گا، اگر آپ سیاست کرتے ہیں تو آپ کو درباری ہونا پڑے گا، اگر آپ اداکاری کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایک خاص اسکول آف تھاٹ کی ایکٹنگ کرنی پڑے گی، یا ان کے پروجیکٹس پہ کام کرنا پڑے گا۔ اس طرح کی باتیں ہیں۔ اگر سیاست کرنی ہے تو وہ میں پہلے بتا دیا آپ کو کہ وہ بھی ایک خاص درباری ہونا پڑے گا آپ کو۔ تو کاروبار بھی کرنا ہے تو وہ بھی کاروبار میں بھی ترقی کا راستہ اسی راستے سے جاتا ہے۔ محو شیعات کو یہ سارے جو ہیں وہ جو کہہ لیں کہ ان کی پسند کا جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آپ جس مرضی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، راستہ ایک ہے ترقی کرنے کا، تو وہ اس طرف جا رہی ہیں۔ تو اور پھر ساتھ ہی میں جب یہ خبر ڈھونڈنے لگا کہ انہوں نے کہاں پہ کہا ہے، تو وہ خبر ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے حامد میر صاحب کے کالم نظر آ گئے۔ اب وہ حامد میر صاحب جو ہیں وہ جنرل رانی والے بیان کے انہوں نے تشریح کر دی ہے کہ یار میرا کوئی ایک خاص مقصد نہیں تھا، لیکن جو ان کے کالم ہیں وہ انہوں نے بیسیکلی کالم جنرل اسلم مرزا اسلم بیگ صاحب کی ایک نئی تو خیر کیا ہے کہ ان کی تصنیف ہے، خود نوشت ہے، جو کرنل اشفاق غالباً یہی نام ہے، کرنل اشفاق حسین صاحب نے تحریر کی ہے۔ جنٹل مین بسم اللہ، جنٹل مین الحمدللہ، بڑی مزے کی یہ کتابیں ہیں۔ یہ اگر آپ پڑھیں بڑی ہلکی پھلکی مزاحیہ، مطلب بڑی مزے کی ہیں، سمپل سی۔ تو یہ وہی ہیں، یہ مجھے پتہ چلا حامد میر صاحب کی تحریر سے کہ جنہوں نے پرویز مشرف کی تقریر لکھی تھی جب انہوں نے 12 اکتوبر کو پاکستان کے اقتدار پر قبضہ کر کے تقریر کی تھی، لیٹ نائٹ، اگر آپ کو یاد ہو۔ مجھے یاد ہے، میں وہ نہیں بھول سکتا۔ تو بہرحال تو پھر وہ میرے ذہن میں آ رہی تھی باتیں کہ یار کہ محو شیعات ایک طرف والے لائن کے یہ لائن کھینچی ہوئی ہے پاکستان میں۔ ایک طرف محو شیعات صاحبہ نے جو اپنی مبینہ پسند بتائی ہے وہ ہے، اور اس طرح کے لوگ ہیں وہ جس مرضی شعبے سے ہوں، صحافت سے ہوں، سیاست سے ہوں، کاروبار سے ہوں، جہاں سے مرضی ہوں۔ تو ایک طرف وہ ہیں جو پاکستان میں اور بات کرتے ہیں کہ یار کہ اصول ہونا چاہیے، قانون ہونا چاہیے، کوئی دستور ہونا چاہیے، کوئی بات تو نہیں چاہیے۔ تو وہ ان کے حال ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اگر وہ بات مطلب یہ جو ترقی کرنے والے ہیں اس لائن کے، اس طرف والے لوگ جو ایک خاص مدح سرائی کرتے ہیں اور ایک لائن لیتے ہیں، اور جو اس طرف والے ہیں جو اصول قانون کی بات کرتے ہیں، ان کی مطلب ان کے بونکے حالتے کہتے ہیں پیڑے حالتے بونکے دیہڑے۔ کسی کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں، کسی کو ویسے گولیاں نگلنی پڑتی ہیں، نیند نہیں آتی رات کو، ٹینشنیں، اور کسی کو جناب پھینٹ پڑتی ہے، کوئی نامعلوم، کوئی غیر معلوم، کوئی لاپتہ، کوئی فوت۔ تو لیکن انہوں نے جو پھر ایک نئی خصوص چھیڑ دی ہے حامد میر صاحب نے، باز نہیں آتے، تو وہ اسی کتاب سے، یعنی جنرل اسلم بیگ صاحب کی کتاب میں انہوں نے اپنا ایک حوالہ نکالا ہے کہ جو ان کو بیل آؤٹ کرتا ہے ایک واقعے سے، لیکن وہ بیل آؤٹ وہ پوری داستان ہے۔ لیکن میں پہلے صاحبہ کی بات کلیئر کر دوں کہ وہ جو ایک صاحب ہیں، انہوں نے ان کا یہ ٹویٹ کیا ہے، تو پھر وہ میں
یعنی کہ بیان سے کوٹ کیا ہے. یہ محمد شہیات صاحب کا ڈائریکٹ بیان نہیں ہے کہ مجھے صحافت میں صابر شاکر تو فلاں پسند ہے. تو وہ جب میں نے ریسرچ کرنی شروع کی تو وہ ایک دن جیو کے ساتھ انہوں نے 21 جولائی کو کیا. اس میں انہوں نے البتہ یہ باتیں نہیں کہیں. 2 پارٹ ہیں, دوسرا پارٹ ابھی آنا ہے. تو انصاف سیف صاحب ہیں کوئی غالباً جنہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے, اور پھر اس کے نیچے بڑی لمبی بحث ہے کہ کون کہہ رہا ہے, کہاں کہہ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ خود کو جرنلسٹ کہتے ہیں, میں نہیں ان کو جانتا. سیف اوان شاید یہی کوئی نام ہے ان کا. یہ ٹویٹ بھی میرا خیال ہے ابھی آپ کو پروڈیوسر صاحب دکھا رہے ہوں گے. تو بہرحال وہ یعنی ریسرچ کرتے کرتے میں پہنچا ایک دن جیو کے ساتھ کہ وہ لاہور میں آئی تھی, تو وہ جناب ریکارڈ کر لیا سہیل وڑائش صاحب نے. اس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ میرے فیوچر پلان میں ہے کہ میں نے پاکستان میں پالیٹکس کرنی ہے, اور پی ٹی آئی مجھے پسند ہے. وہی نا, پھر وہی گروپ پی ٹی آئی مجھے پسند ہے, اور میں اگر ایک سپورٹس مین جو ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے تو ایک اداکارہ پاکستان کی وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکتی. ویری گڈ, یہ اسپرٹ اچھا ہے. لیکن یہ باتیں نہیں مجھے کہیں پہ ملی ان کی کہ جی کہ فلاں صاحب مجھے پسند ہے, کہ سارے ایک قبیلے کے لوگ ان کو پسند ہے. ہو سکتا ہے کہ ان تک کوئی پارٹ 2 کی کوئی چیز پہنچ گئی ہو جنہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ دیکھا ہو. تو لیکن ابھی تک یہ والی بات جو ہے یہ محمد شہیات صاحبہ نے کہیں پر نہیں ملی کہ انہوں نے خود سے کہی ہے یہ بات, ماں سوائے ایک بات کے سہیل وڑائش صاحب کے کہ وہ پاکستان کی پرائم منسٹر بننا چاہتی ہیں. اور اگر ان کی پسند, ابھی تک تو وہ ماشاءاللہ تمغہ امتیاز ہیں, میرا خیال ہے وہ تمغہ امتیاز ہی ہیں, اور بہرحال کوئی تمغہ ان کے نام ہے, اور وہ پاکستان کی سب سے معروف ٹاپ ماڈل بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, ٹاپ اداکارہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور بڑی نامی گرامی شخصیت ہیں. اور پاکستان میں تمغے ملنا جو ہوتا ہے وہ خالصتاً میں یہ کسی وہ کہتے ہیں نا بیڈ ٹیسٹ کریٹ نہیں کرنا چاہتا, ان کا بڑا کام ہے. لیکن پاکستان میں ترقی کے زینے جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ مخصوص ہیں. بہرحال اس سے زیادہ کیا بات کرنی. تو اگر وہ سیاست کریں گی تو بہت اچھی بات ہے, سیاست کرنی چاہیے, آنا چاہیے. مسرت شہین ایک اداکارہ تھیں, وہ سیاست میں آئیں لیکن کامیاب اس طرح سے نہیں ہو سکی. محمد شہیات جو ہیں وہ پڑھی لکھی خاتون ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اگر وزیر اعظم بننا چاہیں تو بن سکتی ہیں, نو پرابلم. تو چلتے ہیں حامد میر صاحب کی طرف. جو مجھے بات ذہن میں آئی, اور اس محمد شہیات کی پسند اور ناپسند والی شخصیات وہ تو پتہ نہیں چل سکا, لیکن وہ مجھے حامد میر صاحب تک لے گئی بات. حامد میر صاحب نے نا یہ ان کے ایک کتاب کا جو حوالہ دیا ہے جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب کی کتاب کا, اس کتاب پر ہم پھر کبھی بات کریں گے. فی الوقت یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ جی کہ 10 سال پہلے انہوں نے اعتراف کیا ہے مرزا اسلم بیگ صاحب نے کہ امریکن سفارت خانے سے فون آیا کہ جو نائب وزیر خارجہ ہیں رچرڈ آرمیٹیج وہ ملنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ جی آپ آ جائیں لنچ کریں. میں نے کہا نہیں, انہوں نے ملنا تو وہ آ جائیں. تو وہ خیر میرے گھر آ گئے, اور مجھے اندازہ تھا کہ وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں. تو میں نے کرنل امام جو معروف آدمی تھے, جن کے بارے میں کہ یہ طالبان ہمارے بچے ہیں جن کو کہتے تھے, ان کے طالبان کے ساتھ رابط تھے, جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب کو پتہ تھا, تو انہوں نے ان کو بھی بلا رکھا تھا. اور کیا کہتے ہیں کہ جنرل آرمیٹیج اس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ان کو دیکھ کے پریشان ہو گئے, اور میں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں یہ بندہ بڑا ٹھیک ہے, یہ ہے وہ ہے. تو انہوں کو پھر تسلی ہوئی, تو پھر انہوں نے کہا کہ میں طالبان کے ساتھ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں امریکہ. تو میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, یہ آپ کے روابط کروا دے گا. پھر امیر مقام کہہ رہا ہوں, کرنل امام جن کا نام سلطان امیر تارڑ تھا اصل نام, انہوں نے وہ میل شیل کر کے طالبان کے ساتھ ان کی لائن سیدھی کروا دی. اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں 3 جو تھے وہ پختون تھے, جو مذاکراتی ٹیم طالبان کی طرف سے تھی, ایک ہزارہ کا تھا اور ایک تاجک تھا شہری یا طالبان کا نمائندہ جنہوں نے مذاکرات کرنے تھے. مین وائل وہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ انہوں نے کہا کہ جی کہ میں جانا چاہ رہا ہوں شمالی وزیرستان, طالبان کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بنانا چاہ رہے ہیں. ایک برطانوی صحافی کو ساتھ لے کے آئے تھے, اور ساتھ میں خواجہ خالد فاروق ساتھ تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں نے ان کو منع کیا کہ نہ جائیں, خطرہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ جانا چاہیے. وہ مان گئے, لیکن چلے گئے, پکڑے گئے دونوں بندے, خواجہ خالد فاروق بھی اور
کرنل امام بھی اور صحافی بھی پکڑے کنہوں نے جو ٹی ٹی پی والے تھے، اور آپ کو ویڈیو یاد ہے، وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے کہ کرنل امام کو حکیم اللہ محسود نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا، گولی ماری تھی، دونوں پکڑے گئے، اغوا ہوئے، قتل کر دیے گئے، اور جو برطانوی صحافی ہے وہ چھوٹ گئے۔ اب ان کا جو جانا ہے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اور طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے جو آپ کہہ لیں رابطہ کروایا تھا جنرل اسلم بیگ نے کرنل امام کے ذریعے، یہ پاکستان کے اداروں کو بھی پتہ تھا اور ان کے نالج میں تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پاکستان میں پھر ایک موو چلنی شروع ہو گئی کہ میں نے، یعنی کہ حامد میر نے مروایا ہے خواجہ خالد فاروق کو۔ خواجہ خالد فاروق کے بیٹے نے پریس کانفرنس کر دی، مقدمہ ہائی کورٹ تک گیا اور وہ چھوٹتے گئے کیونکہ وہ ایویڈنس جو ویڈیو والی تھی ٹیپ والی کہ جس میں وہ کسی کو فون پہ بات کر رہے ہیں حامد میر صاحب، وہ غلط ثابت ہوئی، لیکن پھر دوبارہ ہائی کورٹ میں انہوں نے ایک وقت میں درخواست دے دی ان کے بیٹے نے کہ جی کہ بیوی نے کہ میرے شوہر کو یا بیٹے نے کہ قتل کروایا ہے، تو وہ بیان محسن کیانی، جسٹس محسن کیانی، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں غالباً انہوں نے وہ مطلب آرڈر کر دیا پرچے کا۔ انکوائری میں ان کی اہلیہ نہیں آئی کیونکہ وہ کتاب لکھ چکی تھی کہ میرے شوہر جو ہیں وہ امن کی خاطر مارے گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسلم بیگ صاحب سے انہوں نے گلا شکوہ کیا ہے کہ ان کو 10 سال پہلے پتہ تھا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن مجھ کو جناب غدار بھی کہا گیا، میرے خلاف مقدمے بھی ہونا شروع ہو گئے، توہین رسالت کی پرچے لگے، فلاں سارا کچھ ہوا، تو اداروں کو بھی پتہ تھا، لیکن میں چونکہ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کہا گیا کہ تم جو لاپتہ افراد کے حق میں آواز اٹھاتے ہو، وہ اگر تم آواز اٹھانا بند کر دو تو یہ مقدمے ختم ہو جائیں گے۔ یہ خواجہ خالد فاروق والے جو تھے، ان کا بیٹا جو کروا رہا تھا، تو وہ بیسیکلی کہنا چاہ رہے ہیں کہ سب کو پتہ تھا اور اس کے باوجود مجھے ایک غلط الزام میں گھسیٹا گیا، اور ایون کہ جو کرنل امام ہیں انہوں نے بھی اپنی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ جی کہ میں 10 سال پہلے ہی جب وہ پکڑے گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا طالبان کی یا ٹی ٹی پی کی جب قید میں تھے کہ جی کہ میں اسلم بیگ صاحب کے مشورے اور جنرل حمید گل اور ایک کرنل سجاد کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ شمالی وزیرستان آیا ہوں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، اسلم بیگ صاحب کو کوٹ کرتے ہیں کہ یہ بیسیکلی سازش تھی کرنل امام کا مارے جانا اور خالد فاروق کا، کہ امریکہ اور طالبان کے مذاکرات نہ ہو سکیں۔ اب وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کس کی سازش تھی کس کی نہیں تھی، اور یہ بڑی مزے کی کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، میں بھی یہ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ تو بیسیکلی جو حامد میر صاحب ہیں، جنرل رانی والی بات کر کے انہوں نے جو کہیں پہ جو چھیڑ خانی جس کو بھی کی تھی، ایک بات کہی تھی انہوں نے، وہ چلے ان کو ان کا مارجن دیتے ہیں، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ جی کہ وہ پاکستان کے اداروں سے متعلق نہیں تھی، کسی خاص شخصیت کے متعلق نہیں تھی، وہ ایک بس برسبیل تذکرہ انہوں نے بات کر دی تھی۔ لیکن یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی مجھے نشانہ بنایا گیا کیونکہ میں طالبان نہیں مطلب لاپتہ افراد کے حق میں بات کیا کرتا تھا، تو اس وجہ سے مجھے نشانہ بنایا گیا، اور پھر اسی وجہ سے ہی ان کو پھر وہ گولیاں شولیاں والا بھی لگی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب میرے خلاف پھر سوشل میڈیا پہ جب سے مجھے نکالا گیا ہے تو میرے گاڑی کے نیچے جو بم لگانے والا تھا احسان اللہ احسان، جو ایجنسیوں کی حراست سے فرار ہوا ہے، وہ جب سے مجھے بین کیا گیا ہے پاکستانی، وہی جنرل رانی والی اسٹیٹمنٹ کے بعد سے، تو وہ سوشل میڈیا پر میرے خلاف سب سے زیادہ جو ایکٹیو وہ احسان اللہ احسان ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے 10 سالوں بعد کوئی پھر جنرل اسلم بیگ کی طرح کوئی افسر مجھے بیل آؤٹ کرے۔ تو پاکستان میں پائن اس طرح کی بات جو قانون اور انصاف کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے نہ کوئی ترقی کا زینہ ہے، نہ کوئی زندگی سہل گزارنے کا طریقہ ہے، مشکل راستے ہیں ان کے لیے، مشکل فیصلے ہیں، اور ان میں سے ایک مثال حامد میر صاحب کی ہے۔ آپ پروپیگنڈا جتنا مرضی کر لیں کہ وہ اتنے کنال کے گھر پہ رہتا ہے، فلاں کرتا ہے، وہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اگر اتنا کچھ ہے، انڈین ایجنٹ بھی ہے اور اسرائیلی ایجنٹ بھی ہے، امریکن ایجنٹ بھی ہے، تو وہ پکڑ لیں، ثبوت نکال کے لے آئیں، ہمارے پاس تو سارے وسائل ہیں، لیکن نہیں، پتہ نہیں کب تک نہیں۔ معاملہ صرف یہی ہے کہ اگر تو یہ بات کہ مطلب اگر آپ خاص ایک کہیں کے قصیدہ گو درباری ہیں، آپ سیاست میں ہیں، صحافت میں ہیں، یا اداکاری میں ہیں، یا آپ کسی بھی شعبے میں ہیں، وکالت میں ہیں، عدالت میں ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، اگر آپ کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ آپ مدح سرائی کر سکتے ہیں، آپ راگ درباری گا سکتے ہیں، تو پھر ترقی آپ کے لیے ہے۔ اور اگر آپ
میرا مطلب ہے کہ صرف یہ بات کہیں گے کہ اصول کی بات کریں، کوئی انصاف کی بات کریں، جمہوریت کی بات کریں، دستور کی بات کریں، قانون کی بات کریں، اور کوئی سوال اٹھانے کی بات کریں، سوال کرنے کی اجازت مانگیں، تو پھر حامد میر کی طرح گولیاں کھا سکتے ہیں یا پھر ٹگٹ ٹوکری ہو سکتے ہیں. اپنا منصور جو ہے منصور صاحب، جس طرح وہ ضلالت ان کے حصے میں بھی آتی ہے، جس طرح بڑا وسیع قبیلہ ہے، بہت رضی دادا کی طرح اٹھائے بھی جاتے ہیں، مطلب بڑا وسیع قبیلہ ہے اس طرف والا جو مردود حرم ہے. تو ان میں سے ایک حامد میر صاحب بھی ہیں. مشکلیں ان کی کم نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان کرے، ورنہ ترقیاں تو ایک خاص طبقے کے لیے ہی پاکستان میں. تو جنرل اسلم بیگ صاحب کی کتاب اگر نہیں پڑھی تو میں گاہے بگاہے آپ کو اس کتاب کے حوالے دیتا رہوں گا. اور حامد میر صاحب بھی میرا خیال ہے ان کے کالم پڑھ لے، بڑے مزے کے ہیں. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا.